السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ لو جی، صفائیاں ستھرائیاں کرنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں صبح اٹھ کے پہلے صفائیاں کرتی ہوں، اس کے بعد میں ناشتہ بناتی ہوں۔ تو بس پھر میں نے ناشتہ بنایا، ناشتہ بنانے کے بعد میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ میرے بچوں کا پیپر، اور یہ میرا بچہ مجھے تنگ کرنا شروع ہو گیا۔ اچھا جی، تو پھر جی بچوں کو پڑھانے کے بعد میں نے جی کیا کیا، اچھا بچوں کو میں پڑھا رہی تھی تو صبح جلدی میں نے بچوں کو اٹھا دیا تھا، کیونکہ پیپر سٹارٹ ہو گئے ہیں بچوں کے، تو بچوں کو میں نے تیاری کروا رہی تھی، تو بچوں کو بھوک لگ گئی 1 بجے، تو میں نے کہا چلو میں ان کو پرائز بنا دیتی ہوں۔ ٹیسٹ وغیرہ دے کے میں آ گئی ان کو، کیونکہ میری کھانا نہیں بنا ہوا تھا، میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا کھانا بنانے کا، میری کوئی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، سر میں درد تھا، بچوں کو پڑھا کے نا ویسے ہی دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور میں ویسے بھی بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہوں، میں پینک ہونا شروع ہو جاتی ہوں جب بچوں کے پیپر ہوتے ہیں۔ تو پھر میں بس یہ آلو کاٹ رہی ہوں، آلو کاٹ کے میں نے کہا میں بچوں کو پرائز بنا کے دے دوں، بہت مشکل کام ہوتا ہے بچوں کو پڑھانا، اور بچے جب آپ کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کو بری نظر سے بچے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، بچے آپ کے پوزیشن ہولڈر ہوں، تو پھر آپ کو الگ ہی لیول کا نا کوئی ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بچوں کی ذرا سی پوزیشن اپ اینڈ ڈاؤن ہوئی نا تو پھر جی بڑا مسئلہ ہو جانا ہے۔ ویسے بھی اگر فیملی میں کمپٹیشن ہو تو پھر بھی نا بڑا مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو بس یہ ہے کہ خیر میں اتنا کمپٹیٹ کرتی تو نہیں ہوں اپنے بچوں کے ساتھ کسی اور کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے بچے نا مطلب سٹارٹ سے پوزیشن لے رہی ہوتا نا تو پھر وہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ ان کی پوزیشن ڈاؤن ہو، تو بس مجھے نا کچھ ہوش ہی نہیں رہتا جب بچوں کے پیپر ہوتے ہیں نا، تو میں بالکل پاگل ہو جاتی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا بناؤں کیا نہ بناؤں، پھر مجھے بس یہی ہوتا ہے کہ میں بس ان کو پڑھاؤں۔ خیر یہ سارے سلسلے تو چلتے رہتے ہیں، تو زندگی ہے، زندگی ایسی گزرتی رہے گی، بس ماؤں کے لیے نا بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے، بچوں کے پیپر ہوں، بچے بیمار ہوں، یا کوئی بھی چھوٹی موٹی پریشانی ہو، مسئلے مسائل ہو، گھر میں کوئی ٹینشن چل رہی ہو، یا کچھ بھی پرابلم چھوٹی بڑی ہو جائے، تو اور جو ہوتی ہے نا وہ ہر ایک چیز میں نا اسی بیچاری کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، اسی کو نا ہر چیز میں نا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو نہیں عورت کے قدموں تلے جنت رکھی ہوئی ہے، کیونکہ عورت جو ہے نا اپنی زندگی میں صرف سیکریفائز اور کمپرومائز اور چیزیں سفر کرتی رہتی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ بس یہی چیزیں ہیں کہ انسان کو ہر حال میں صبر شکر کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز مت چھوڑا کرے، جو مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جتنے لوگ بھی ہیں، نماز پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے تو اس کو دور کرے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بری نظر سے بچائے، حسدوں کی نظر سے بچائے۔ اگر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں یا آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے یہ ہوتا ہے کہ حسد کی نظر ہوتی ہے، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ حسرت کی نظر بھی ہوتی ہے، مطلب اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں نا، دونوں نظر ہوتی ہے، حسرت اور حسد کی نظر، حسد کی نظر اور حسد کی نظر بہت بری نظر ہوتی ہے، نظر تو ویسے کہتے ہیں برحق ہے، تو صدقہ کرتے رہا کریں اور دکھاوا نہ کیا کریں۔ ہے میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ میں اسٹیٹس وغیرہ لگا دیتی ہوں، لیکن اب میں نے لگانا کم کر دیا، کیونکہ کچھ ایسی پریشانیاں، کچھ ایسی مسئلے مسائل ہونا شروع ہو گئے تھے کہ میرے ہسبینڈ کی اور میری لڑائیاں سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی، پھر وہ بھی ہے کہ ہماری فیملی میں یہ بھی بڑا مشہور تھا کہ رن مرید اور یہ وہ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار اگر مرد اگر عورت کو رسپیکٹ دے رہا ہے تو وہ رن مرید کیوں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو ہیں وہ کیوں مرد کو اور عورت کا مطلب اتنا ڈفرینس کیوں کرتے ہیں، کہ اگر مرد نے اگر عورت کے لیے تھوڑی سی چائے بنا دی، اگر ہسبینڈ ہے ہسبینڈ نے چائے بنا دی تو وہ رن مرید ہو گیا، ہسبینڈ جو ہے نا وہ اپنی وائف کے ساتھ اگر کپڑے دھو رہا ہے تو وہ رن مرید ہو گیا، بیوی کے تھلے لگا ہوا، یہ ساری چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہمیں سننے کو ملتی ہیں عورتوں کو۔ تو ہم بھی تو ہیں، جب مردوں کو کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تو ہم بھی مردوں کے ساتھ بالکل ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ جاب کرنا سٹارٹ کر جاتے ہیں، ہم لوگ گھر کے سارے کام بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں کو کبھی یہ ٹیگ نہیں دیا جاتا کہ یہ بیچاری یہ بھی تو سفر کر رہی ہے، اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ چیزیں نہیں سننے کو ملتی ہمیں، لیکن ہمیں ہمیشہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو ہے نا بیوی جو ہے نا اس نے میاں کو نیچے لگایا ہوا ہے، اس نے اس کو دبایا ہوا ہے، وہ بھی ہسبینڈ جو ہے وہ اس سے بڑا ڈرتا ہے، مطلب پیار اور رسپیکٹ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب سے میں نے اپنا ہوش سنبھالا ہے نا تو میرے ابو ماشاءاللہ، میرے ابو اور امی جس طرح کیئرنگ تھے، میں دعا کرتی ہوتی تھی کہ یا اللہ جی کہ مجھے اپنے ابو جیسا ہسبینڈ ملے، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ بھی ویسے ہی ہیں الحمدللہ۔
تو لیکن یہ کہ پرانے وقتوں میں ان چیزوں کو اتنا مائنڈ نہیں کیا جاتا تھا آئی تھنک سو جتنا اب لوگ مائنڈ کرتے ہیں. کہ میرے بیٹے نے تو کبھی اللہ جی اٹھ کے پانی بھی نہیں پیا. میرا بیٹا اگر دال بنتی تھی نا تو اٹھا کے پلیٹ پر ہی مارتا تھا. اب تو یہ دال بھی کھا لیتا, اب تو یہ سبزی بھی کھا لیتا. بھائی تم لوگوں نے کھلانی تھی نا, ہم نے کہا تھا کہ نہ کھلاؤ. ہم تو جو دل کرے گا بنائیں گے, نہیں دل کرے گا تو نہیں بنائیں گے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی کہ کیا نام ہے, نہیں کام کرتا تھا تو نہیں اٹھ کے پانی پیتا تھا, تو یہ نہیں کھاتا تھا, وہ نہیں کھاتا تھا, تو کھلانا تھا. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کرسپی, خیر باتیں کہاں سے کہاں نکل جاتی ہیں, میں بڑا نا دکھی ہوئی ہوں. خیر تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کرسپی فرائز بنانے کا طریقہ. آپ لوگوں نے نا فرائز کو کاٹ کے نا تو فل گرم تیل میں نہیں ڈالنی. جب تیل ہلکا ہلکا گرم ہونا تو اس میں آپ نے آلو ڈال دینے. اس سے آپ کو چھینٹے اڑیں گے اور آپ کا منہ بھی جل سکتا ہے اور آپ کے ہاتھ بھی جل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آنچ کو فل آنچ پہ نا آپ نے فرائز کو پکانا ہے. ٹھیک ہے, فل آنچ پہ پکائیں گے. میں نے اپنی بہن کو بھی یہ طریقہ بتایا تو وہ کہتے نہیں اندر سے کچے رہ جاتے, تو میں نے اسے پکا کے بتائی. میں نے کہا یہ دیکھو بھائی کرسپی فرائز بنتی ہے KFC والی. آپ نے فل گرم تیل اس کو فل آنچ پہ پکانا ہے, پکا کے پھر اس کو کرسپی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اگر آہستہ کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی, ملیدہ بن جائے گی, حلوہ بن جائے گی. تو پھر جی فرائز بچوں کو کھلانے کے بعد پھر جی میری رات کی ہانڈی کا ٹائم آ گیا. تو پھر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں کچھ پکاؤں. پھر میں نے کہا اپنے بچوں کو, میرے بچوں کو زیرے والے آلو بہت پسند ہے میرے ہاتھ کے, اس میں بوائل انڈے ڈالتی ہوں. لیکن آج پھر میرے پاس 2-3 بوٹیاں پڑی ہوئی تھی چکن کی اور کچھ بون لیس پیس پڑے ہوئے تھے, تو میں نے کہا چلو میں بیچ میں وہ ڈال دیتی ہوں, چلو تھوڑا ٹیسٹ ہو جائے گا. اچھا میرا آلو بنانے کا طریقہ ایسے ہے کہ میں زیرہ اور پیاز کو تھوڑا سا براؤن کر کے نا, مطلب سوتے کر کے, ادرک لہسن ڈال کے, تو میں اس میں آلو ٹماٹر سارے مسالے مسولے ڈال کے نا, تو پھر میں اس کو دم پہ رکھ دیتی ہوں. لیکن بیچ میں چکن ڈالا تھا تو چکن جب تک میں فرائی نہ کر لوں پیاز میں, اور پھر مجھے اس کی نا اسمیل چڑھتی ہے, پھر مجھے نا اس کا ٹیسٹ نہیں آتا, مجھے اسمیل آتی ہے اور پھر مجھ سے کھایا نہیں جاتا. میں ویسی پکی ویجیٹیرین ہوں لیکن بون لیس چکن صرف میں کھاتی ہوں. تو پھر یہ میں نے جی چکن ڈال دیا. چکن کو براؤن کرنے کے بعد میں نے بیچ میں آلو ڈال دیا, کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم تو تھا نہیں کہ میں اب جو ہے نا الگ الگ سارا کچھ پکاؤں, بھونوں اور یہ کہ سب کچھ کروں. تو میں نے کیا کیا کہ چکن کو جب میں نے براؤن کر لیا, براؤن کرنے کے بعد میں نے اس پہ آلو ڈال دیا. آلو ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھا سا بھون لیا, اور میں نے ساتھ نمک بھی ایڈ کر دیا تاکہ چلو اس کا ٹیسٹ رہے. نمک آپ ایسے کوشش کیا کریں کہ چکن ڈالیں نا جب نمک تبھی ڈال دیا کریں. ٹھیک ہے, اس سے نا چکن کے اندر نمک کا ٹیسٹ آ جاتا ہے. اچھا پھر میں نے سارے مسالے ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ٹماٹر ڈالے. ٹماٹر میں گرائنڈ کر کے ہمیشہ ڈالتی ہوں. صرف سبزیوں میں بہت کم سبزیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ میں کیا کرتی ہوں کہ ان میں گرائنڈ نہیں کرتی. باقی میں سبزیوں میں, دالوں میں نا کیا نام ہے گرم کر کے ڈالتی ہوں, سوری گرائنڈ کر کے ڈالتی ہوں. اس طرح یقین کریں کہ آپ بہت مزے کے آلو بنتے ہیں اور بچے آپ کے پسند کریں گے. میرے بچوں کو تو بہت پسند آتے ہیں. اچھا سبز مرچیاں آج کل اتنی زیادہ تیکھی آئی ہوئی ہیں کہ بس نہ پوچھو. تو میں کیا کرتی ہوں کہ آئل میں باریک باریک مرچیں کاٹ کے ڈال دیتی ہوں. آئل میں جب آپ پہلے اس کو فرائی کر دیتے ہیں نا وہ تیکھی نہیں رہتی, ان کا ٹیسٹ مزے کا آتا ہے, اور ان کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ مزے کا آتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ اچھی بھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے, ویسے تو وہ کھائی نہیں جاتی. میں جب بعد میں ڈالتی تھی وہ ساری مجھے پھینکنی پڑتی تھی کہ وہ اتنی تیکھی ہیں کہ میں خود بھی نہیں کھا سکتی. مجھے ویسے دھنیا پودینہ سبز مرچیں بہت زیادہ پسند ہے, میں آملیٹ میں بھی ڈالتی ہوں. خیر پھر میں نے اس میں سارا کچھ ڈول کے رکھ دیا. رکھنے کے بعد میں جی اندر چلی گئی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. پھر میں ساتھ ساتھ ہانڈی دیکھتی رہی. آج کل میری ہانڈیاں روٹیاں ایسی ہی پک رہی ہیں بس کہ ساتھ ساتھ چائے بھی ضروری ہوتی ہے, کیونکہ چائے کے بغیر تو ہم لوگوں کو چرسیوں کا گزارا نہیں ہے. میں آفس میں جب جاب کرتی تھی تو میں بہت زیادہ چائے پیتی تھی, تو وہاں پہ سارے مجھے چرسی کہتے ہوتے تھے کہ یہ چرسی ہے جو بہت زیادہ چائے پیتی. خیر ابھی تو میں نے چائے پینا کم کر دیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ذرا سا طبیعت خراب ہو جائے, کمر میں درد ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو چائے کا الزام دے دیا جاتا ہے کہ اور پیو چائے, اور پیو چائے. ہائی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چائے نے ہمارا کیا بگاڑا ہے, چائے نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے. چائے تھوڑی نا ہمیں کچھ کہتی ہے, ٹھیک ہے تھوڑی سی نقصان دہ ہے, اتنی نہیں پینی چاہیے, لیکن ہر چیز کا الزام چائے پہ تو نہیں دینا چاہیے. تو میرا بیٹا جب مجھے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ مما پیناڈول لے لینا, مطلب وہ چائے کو پیناڈول کہتا ہے, یہ پاکستانی پیناڈول ہے. کہتے ہیں ماما کپڑے دھو کے تھک جاتی ہیں تو کہتی ہیں چائے پی لو. ماما کیا نام ہے تھکی ہوئی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں چائے پی لو. ماما کے سر میں درد ہو رہا تھا تو چائے پی لو. ماما کو نیند نہیں آ رہی ہوتی تو چائے پی لو. مطلب یہ سین چل رہا ہوتا ہے. ایسے ہمارا تو کوئی الٹا ہی حساب ہے. ہم لوگ سردیوں میں رات کو کافی پی کے لازمی سوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کافی پی کے سو تو نیند نہیں آتی, لیکن ہمیں تو بڑی مزیدار نیند آتی ہے. ایون کہ میرے بچے بھی کافی پی کے سوتے ہیں. اور گرمیوں میں ابھی اس سال میں نے گرمیوں میں رات کو چائے پینا بالکل کم کر دیا, ختم کر دیا, کیونکہ
ایک تو میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں اور مجھے یہ کوشش رہتی ہے کہ مجھے کوئی اللہ کا بندہ بنا دے، لیکن بنا کے دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اپنے لیے مجھے کوئی بھی کام کرتے ہوئے نا موت نظر آتی ہے تو میں نہیں کرتی، ٹھیک ہے، میرے سے نہیں ہوتا کام۔ تو بچوں کے لیے یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھے اگر بولتے ہیں، کبھی کبھار ان کا موڈ ہوتا ہے کہ رات کو چائے پیو، تو میں پھر شکر ادا کرتی ہوں کہ چلو ان کے لیے بناؤں گی تو اپنے لیے بنا لوں گی، اسپیشل اپنے لیے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایون اگر مجھے بھوک بھی لگی ہوتی ہے تو میں نا اپنے لیے روٹی نہیں بناتی، میں بریڈ کھا لوں گی، ایک پیس بریڈ کا کھا لوں گی، یا میں کیک پڑا ہوگا وہ کھا لوں گی، یا بسکٹ پڑیں گے وہ کھا لوں گی، لیکن اپنے لیے روٹی بناتے ہوئے نا مجھے بڑی تکلیف نظر آتی ہے، اپنے کام کرتے ہوئے نا مجھے بڑی تکلیف نظر آتی ہے۔ خیر، آپ مجھے بتائیں آپ کو کون سا کام کرتے ہوئے تکلیف نظر آتی ہے؟ تو یہ مجھے کپڑے پریس کرتے ہوئے بھی نا میرا طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن کیا کرنے پڑتے ہیں، میں کوئی بہت اچھے کپڑے پریس نہیں کرتی، بہت ہی مندے کوئی کپڑے پریس کرتی ہوں۔ پھر جی میرے ہسبینڈ آ گئے، ہم لوگوں نے تو کھانا کھا لیا تھا بچوں نے اور ہم نے، تو میرے ہسبینڈ تھوڑا لیٹ آتے ہیں تو ان کے لیے پھر میں تازی روٹی بنا کے رکھتی ہوں، کیونکہ میں ان کے لیے پہلے کی روٹی بنا کے نہیں رکھتی۔ ساتھ دودھ بوائل کری تھی، بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا، اور آج کل ڈاکٹر نے بھی مجھے بولا ہوا کہ دودھ پیو، انڈے بوائل کھاؤ، کیونکہ میں فش وغیرہ نہیں کھاتی، تو اس نے آلٹرنیٹ بتایا کہ آپ دودھ پئیں۔ دودھ بھی میں نہیں پیتی تھی، خیر اب میں نے پینا سٹارٹ کیا ہے، تو دوائیاں کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ یہ چیزیں کھا لے۔ خیر دودھ ساتھ بوائل ہونے کے لیے رکھا، تو بس پھر یہ میرے ہسبینڈ کیک لے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ رات کو ہم لوگوں کو جب کریونگ ہو رہی ہوتی ہے کچھ کھانے کی، تو یہ ہمارا جو ہے نا رات کا کریونگ جو ہوتی ہے اس میں پھر میں نے دودھ ڈالا اپنے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، پھر ساتھ میں نے ایک پیس لے لیا کیک کا، کیونکہ رات کے 12 بج رہے تھے، تو اپنے بچوں کو تو میں نے دودھ وغیرہ دے کے سلا دیا تھا، تو پھر میں نے ایک کیک کا پیس لیا، بلکہ ایک بھی نہیں لیا، آدھا لیا، بس ساتھ میں دودھ پیوں گے۔ پیچھے دیکھے برتن دھلے ہوئے واجب ہوا لش پش، ہائے کام نہیں مکتے، رات کو سوتے سوتے بھی نہ کوئی کام رہ ہی جاتا ہے۔ خیر بس پھر آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔